اور میں تمہیں شان مصطفیٰ کا ایک پہلو اور بھی دکھاؤں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا نے پوچھا مہاذی یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاذی المرأۃ تسکن الیہا، یہ ایک عورت ہے جس کی طرف تو سکون پکڑے گا. حضرت آدم نے ہاتھ سے پکڑنا چاہا. فقالت الملائکہ مہما یا آدم، فرشتوں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، حتی تؤدی ما رہا، یہاں تک کہ اس کا حق مہر ادا کرو. حضرت آدم نے فرمایا اما حوا کا کیا حق مہر ہے کہ میں ادا کر دوں؟ قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی کی شان مصطفیٰ کا کیا عالم ہے. فرشتوں نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. 17 مرتبہ اس محبوب پر درود پڑھ لے، اما حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ عبادت سمجھ کر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین سید القونین سید البشر خیر البشر سید المرسلین حضرت محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وزی وقار محترم
محترم مکرم معزز سامعین حضرات، خصوصاً عزت مآب راجہ غلام عباس صاحب سلم اللہ حفاظت فرمائے، سلامتی رکھے، اور میرے انتہائی مکرم محترم تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سلم اللہ، حضرت مفتی سہیل صاحب، اور میں اس موقع پر اپنے انتہائی مکرم محترم تلمیذ رشید حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ اولا سے دورے تک پڑا ہے۔ دونوں بھائی کمال طبیعت رکھتے ہیں، کمال پڑھا ہے، پورے 8 سال میں دوران تعلیم ان دونوں کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ میری گواہی میرے شاگرد کے حق میں مولانا عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ میرے اس شاگرد نے صرف پڑھا نہیں، اساتذہ کا پورا ادب کرنے کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے قیمتی کچھ موتی رکھوں گا۔ میری عادت کوئی اختلاف، انتشار، تفرقے بازی کی نہیں، میں یا تو کلام الہی سناتا ہوں یا فرمان نبی سناتا ہوں، لیکن میں کوئی میں لگ دے تو ساتھ ہے بیٹھے ہو ناراض بھئی ٹائم میں تا زیادہ نہیں کیتا ہون تو کو خوشی کرنے تو ساتھ ہے بیٹھے ہو مجھے ہون میرا تا کوئی قصور کہہ نہیں، جیل ایسا کوئی اجازت ہے ہوں ایسا تھوڑے کو لو آگے ہاں اتنا وعدہ کرے سوں ترائے چیزیں دا میں خیال کرے سا۔ نمبر 1 وقت دی پابندی کرے سا، نمبر 2 جیری گال کرے سا دلیل نال کرے سا، تریجی گال جتھا میں بیان کریں نا پہلے رات کو اٹھ کے انہ دے مجمع کی تے دعا کریں گا۔ اللہ میں کو نہیں پتا کون شریک تھی سی، لیکن جو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شریک ہو اللہ اس کو نبی کی برکات عطا فرمانا۔ وہ ایک جہاد میں گیا نا انہیں آگے مفتی صاحب انہاں کو آگو لنگر دا انتظام نہیں لنگن دا انتظام ہے، ہون اتھا بھی شاید میں کو نہیں پتا کوئی دے گا شکے تو کوئی حوالے نال، لیکن اے ضرور آدھا دروازہ تو کوئی دروازہ کہیں نہیں، اتھا لنگن دا انتظام ماشاءاللہ معقول تے منقول ہے۔ دلی تو رہے بیٹن کھاون کا نہیں آئے بیٹن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اور صاحب کو بھی پتا ہے یہ نورانی چہرے اللہ کی قسم میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ جن کے بال سفید ہو گئے میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نہیں کرتا، کائنات کے پیغمبر ہیں، سرکار دو عالم ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، سید القونین ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ راوی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اے عثمان اے عثمان خوشخبری دے دو میرے ان امتیوں کو جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے عزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم ہے، انا استحی ان اعذب شیبۃ الاسلام، مجھے شرم آئے گی ان کو عذاب دیتے وقت۔ تو سدا او نورانی چہرہ رکھ دے کہیں بالے تے تا وال سفید تھی گن چٹے تھی گن اللہ سائیں حیا کریں دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں صحابہ کو جا کر یہ خوشخبری دیتا ہوں، اے صحابہ کی جماعت کائنات کے پیغمبر نے فرما دیا جن کے بال سفید ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کے بال سفید ہو گئے اللہ ان سے شرم کرے گا، عذاب نہیں دے گا۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने के लिए थोड़ी दूर गए, पीछे कायनात के पैगंबर की रोने की आवाज आ गई। आपकी रोने की आवाज में आवाज बुलंद हो गई। हजरत उस्मान पलट कर आए, या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों? ये तो बात खुशखबरी की है, ये तो बात अच्छी खबर की है, ये तो बात बड़ी अच्छी खबर है, आप रोते क्यों? कायनात के पैगंबर ने फरमाया अल्लाह तो इससे शर्म करता है, अल्लाह तो इससे हया करता है, ये भी तो अल्लाह से हया करे। बाल सफेद हो गए, नमाज नहीं पढ़ता, बाल सफेद हो गए, कुरान नहीं पढ़ता, बाल सफेद हो गए, अभी भी वही ताने बाने, वही एक दूसरे को लड़ाना, वही एक दूसरे के अंदर कांटे डालना, अभी तक इसकी वो आदतें ना गई। रब तो इससे हया करता है, ये भी तो रब से हया करे। एक मुहद्दिस नौजवानी की हालत, हाली नौजवान मौत कहीं को नहीं छुड़े दी, मौत दे आसार जाहिर थी गए, नौजवान है, वाल काले हन, मौत के वक्त इशारा कर रहा है आटा लेकर आओ, आटा लेकर आओ। साथ खड़े होने वाले परेशान हो गए, एक दूसरे को कहने लगे मौत के आसार है, मौत की शिद्दत है, मौत की करबनाक हालत है, ये इसका दिमाग चला गया, ये आटा मांग रहा है, आटे की क्या जरूरत? कुर्बान जाइए। उस मुहद्दिस ने कहा ऐ लोगों, जिसके सीने में कायनात के पैगंबर की हदीस होती है वो पागल नहीं होता। क्यों नहीं होता? दलील क्या है? मैं तो आपको आखे दावा करे सा ना ना दलील भी दे सा। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। लोगों ने कहा कायनात के पैगंबर को ये मजनू दीवाना है। अल्लाह ने कसमें उठाकर फरमाया मेरा महबूब दीवाना नहीं है, पर अपनी उम्मत की मोहब्बत में दीवाना है। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह जरा। आज इंशाअल्लाह तो आपको दामन इस कुरान और हदीस से कुछ भूल सके सा लाज़िम। वाल चिट्टे थी हुन हया करो के रब हया करें। उस मुहद्दिस आखे के जल्दी आटा लेकर आओ। लोग आखे के से दिमाग चल गए, मौत के आसार है, मौत की शिद्दत है, शायद दिमाग कम न करे न पिया हुए। उन्होंने कहा कान इधर करो, मेरी बात तवज्जो से सुनो। जिसके सीने में कायनात के पैगंबर की हदीस हो, जिसके सीने में कायनात के पैगंबर की हदीस हो, वो दीवाना पागल नहीं हो सकता। आटा लेकर आओ। मैं सही सालम हूं, मैं दीवाना नहीं, मैं पागल नहीं, मैं मौत की शिद्दत से डर नहीं रहा। आटा घेना, आटा घेना हो जल्दी, आटा घेना जल्दी जल्दी। आटे ते हाथ मले, दाढ़ी सफेद की थे, वाल सफेद की थे, मुच्छा सफेद की थे। लोगों ने पूछा ये माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है, आटा क्यों मल रहे हो? कुर्बान जाइए। कायनात के पैगंबर की हदीस सुनाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने फरमाया जिसके बाल सफेद हो जाए अल्लाह उसको अजाब नहीं देता। मेरे बाल तो सफेद ना हुए, मैंने आटा मल लिया, कायनात के पैगंबर के फरमान के मुताबिक मैं अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा। मौला बाल तो सफेद ना हुए पर तेरे हाथ तो बहाने चलते, तेरे हाथ तो बहाने चलते। मैंने तेरे कायनात के पैगंबर की हदीस पर अमल तो किया है। तो बड़ी खुशबख्ती की बात है कि कायनात के पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने आली शान की रोशनी में इस मजमे में अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमतें उतर रही। मैं आज आपको बताता हूं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे मुकर्रम मोहतरम तिलमीज़ रशीद मौलाना मोहम्मद इलियास साहब को 3 उन्वान दिए, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं देखी थे 3 घंटे तक घट घट हो में सही, लेकिन इंशाअल्लाह मैं एक एक मौजू को घेन के तो आपको जरूर दसे के अज़मत अहले बैत क्या है, अज़मत सहाबा क्या है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। सीरतुन नबी एक उन्वान नहीं, गहरा समंदर है। कायनात के पैगंबर की विलादत बासादत होती है, ये सीरत का पहलू है। आपकी जवानी है, सीरत का पहलू है। आपकी गुफ्तगू है, सीरत का पहलू है। आपकी शादी है, सीरत का पहलू है। आपकी 11 बीवियां, सीरत का पहलू है। आपके 3 बेटे, सीरत का पहलू है। आपकी 4 बेटियां,
دیکھیے سیرت کا پہلو ہے، آپ خاندان قریش سے سیرت کا پہلو ہے، عبد المطلب کے پوتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، عبداللہ کے بطن سے سیرت کا پہلو ہے، آمنہ کے لال ہے سیرت کا پہلو ہے، آپ کے اخلاق ہے سیرت کا پہلو ہے، آپ کی رحمت ہے سیرت کا پہلو ہے، آپ احد میں جاتے ہیں سیرت کا پہلو بن جاتا ہے، آپ بدر جاتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، آپ تبوک جاتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، آپ حنین جاتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، آپ ابو بکر کو صدیق اکبر بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، عمر کو فاروق بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، عثمان کو ذوالنورین بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، علی کو حیدر کرار بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، عبداللہ بن مسعود کو فقیہ بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، عبداللہ بن عباس کو رئیس المفسرین بناتے ہیں سیرت کا پہلو ہے، ابو ذر کو زہد اور تقوی کا امام بناتے ہیں سیرت کا پہلو۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دعویٰ اور دلیل ساتھ چلیں۔ میں آپ کو ایک ایک بات دعویٰ اور دلیل، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جن کے سفید بال ہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، حدیث کرتی ہے، حدیث نہیں کرتی، کائنات کے پیغمبر کرتے ہیں، کائنات کے پیغمبر نہیں، عثمان غنی ذوالنورین کرتے ہیں، صرف نبی نہیں، صحابہ نہیں، اللہ کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ اور دلیل۔ دوسری دلیل ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے میں تشریف لائے ہو۔ مولانا الیاس صاحب اللہ ان کے والد کو اور ان کے اہل خانوں کو جزائے خیر دے، اللہ نے بیٹا دیا تو وقت کا عالم بنا دیا، آپ کے لیے ایک جلسہ سیرت النبی کا قائم کیا۔ کیوں کیا؟ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، آپ سب کو پتا ہے ہمارا نبی سید المرسلین ہے، سب کو پتا ہے ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، سید القونین ہے، سید البشر ہے۔ یہ سیرت النبی کا جلسہ منعقد کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے منعقد ہوتا ہے تاکہ روز معاشر اللہ نبی کے عاشقوں میں ہمارا نام لکھ ڈالے۔ یہ دعویٰ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہے۔ آپ کو ایک واقعے سے دلیل پیش کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ دعویٰ میرا ہے کہ یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باعث ثواب نہیں، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ خیر المدارس کے مدرس خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے ایک علاقے خط آئے، وہ خط دے الفاظ دی ترتیب تا ٹھیک نہ آئی لیکن الفاظ دے وچ محبت ہی محبت۔ انہاں کہ حضرت سارے کولو اتنی طاقت کہنی اسا کئی وڈے خطیب کو سڈو لیکن سارا دل کر دے کوئی سونے نبی دی سیرت سا کو سنا دے، تھوڑا پانی سارا دل آ دے کوئی ساکو سونے نبی کی سیرت سنا دے، سونے نبی کی سورت اختصا دے۔ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خط دیکھا، خط کے الفاظ کی کوئی ڈھنگ سے ترتیب نہیں لیکن خط میں بڑا عشق اور محبت تھا۔ میں نے جواب لکھ دیا امین اکاڑوی ضرور مقررہ تاریخ پر پہنچے گا، تاریخ لکھ دی، فوراً تاریخ دے دیتی کہ صاحب ضرور الفاظ تا ٹھیک کہنی ترتیب نہیں لیکن الفاظ دے ویچ محبت۔ جزاک مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ وقت مقررہ پر علاقے میں پہنچ گئے، دیکھتے ہیں بہت بڑا مجمع استقبال کے لیے آ گیا، خوش تھی گئے ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں، گھنن روڈ تے آ گئے لیکن خلاف توقع ٹھئی گال جلے تلے آئے مجمع کے ہاتھ جوڑ کے حضرت واپس لگے میں جو جلسہ کہنا تھی۔ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے معاملہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، کہانی کیا؟
لوگ آکے کہ حضرت ساکو پتہ کہنا ہی ساڑے علاقے میں بہو قادیانی ہے اسا جرے اعلان کیتے کہ سیرت النبی صلی اللہ جلو نبی دا نا سنو نا جی ذرا اچھی آواز نہ رکھو صلی اللہ تو سا ایک دفعہ درود پڑھ سو اللہ صحیح دا مرتبہ رحمت دا نزول فرمائے اتھا قادیانی رہ دیں ساکھو تا گھر پتہ ہی جلے انہوں کو پتہ لگے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ تھی دے بین انہوں نے ساکھو دھمکیا دیتے کہ اگر تم نے سیرت النبی کا جلسہ کرایا ہم تمہاری فصلیں جلا دیں گے تمہارے جانور اٹھائیں گے انہوں نے کہ ایسا پہلی غریب غربہ ہیں ایسا تڑ برداشت نہیں کر سکتے تو سا واپس لگے ونجو توڑا آون ونجن دا کرایہ بھی دینے مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آئے لوگو اگر بات امین کی ہوتی واپس چلا جاتا اگر بات تمہاری ہوتی امین واپس چلا جاتا اگر بات کسی زمیندار کی ہوتی امین واپس چلا جاتا اگر بات کسی جاگیردار کی ہوتی امین واپس چلا جاتا پر کیا کرو بات تو گنبد خضرا والے کی ہے کل روز معاشر امام الانبیاء سید المرسلین رحمت عالم کا سامنا کیسے کروں گا کائنات کے پیغمبر فرما دیں گے اے امین تیرے لیے طائف میں نے پتھر کھائے میں تیرے لیے راتوں کو روتا رہا میں تیرے لیے راتوں کو دوڑتا رہا میں نے اپنے جان مال سب اولاد کو تیرے اوپر قربان کر ڈالا تو نے صرف ایک مار کے خاطر میری بات نہ کی واپس چلا گیا میں روز معاشر اللہ کے نبی کا کیسے سامنا کروں گا اے لوگو اگر بات تمہاری ہوتی میں کبھی بھی میں تمہیں تکلیف نہ دیتا واپس چلا جاتا اگر بات امین کی ہوتی واپس چلا جاتا لیکن بات تو گنبد خضرا والے کی ہے بات تو ہو کر رہے گی اونچا کہو سبحان اللہ ذرا پتہ لگے بھی مجمعی سجاگ ہے صحیح اونچا کو سبحان اللہ بیا اونچا کو سبحان اللہ سے کم از کم میری آواز کو تو سارے دی اچھی ہوئے نا سے تے سبحان اللہ دا ثواب میں کو نہ مل سی تو کو مل سی لوگ آکھے کہ حضرت تسا تا لگے ویسو بیان کر کے بھوگنا تا ساکو ویسو مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بندے سر نیچے کر لیا آنکھیں بند کر کے کائنات کے پیغمبر پر درود شروع کر دیا کیوں شروع کیا کہ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اے لوگو اگر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو درود پڑھنا تمہارا کام ہے پریشانی دور کرنا میرے رب کا کام حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کائنات دے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہے پھر نگاہ اٹھا کر فرمانے لگے اے لوگو تمہارے علاقے میں کوئی بدماش بھی ہے عجیب سوال کیتے تواڑے علاقے وچ کوئی ہے بدماش جندہ روب ہوئے جندی دھاک ہوئے انہاں کے ہاں صحیح ہی علاقے وچ ایک نورا بدماش ہے اندہ بڑا روب ہے لوگ رات کو نہیں نکلتے اپنے دروازے بند کر گندے مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ملاقات نورا بدماش سے کراؤ لوگ کہ بھی معاملہ کیا ہے ساکو تا دسو انہاں کہ تو کو دساون دی ضرورت نہیں ہن میرا تعلق اللہ دے انہیں نبی دے نال تھی ہن درود صحیح پڑھتے ہوئے نہیں پہن نورا بدماش ہوئے ڈیرے تے ہائی اگے تا کہیں دی گال نہ کھل دی آئی لیکن حضور صحیح دے درود پڑھن دا نتیجہ ہے نکلے مولانا امین اکاڑوی کو ڈیٹھے الٹا روب نورے تے بہ گئے سیدھا تھی کے بہ گئے فرمو حضرت کس واسطے آئے ہو مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے سنا ہے تو لوگوں کو بہت ڈراتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو اذیت دیتا ہے لوگوں کو بہت ڈراتا ہے آج میرا جی چاہتا ہے تو کائنات کے پیغمبر کے دشمنوں کو ڈرا کیا مطلب ہے میں کو تا کوئی توڑی گال نہ سمجھ آندی پئی مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا ہے یہاں کچھ لوگ بیان کرنے نہیں دے رہے تم نے مسجد پر پہرا دینا ہے چوکیداری کرنا ہے کوئی ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے جب تک میں کائنات کے پیغمبر کی سیرت بتاتا رہوں تو پہرا دیتا رہے اینجا اثر تھے درود پاک دی برکت نال اینجا اثر تھے جتا ہی نہیں پاتا
میں لگا ہے کہ چلو حضرت چلو. ایک سوٹی کی تھی دروازے تے کھڑا تھی کہ پہرا دینا پہ. مولانا امین کاڑوی رحمت اللہ علیہ حضور سیدی سیرت بیان کرے دے رہ گئے. گال آئی گئی تھی گئی مہینے گزر گئے. مولانا امین کاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ ایک نوہار میں اپنے مکتب لکھدا پیانی کہ ایک بڑا خوبصورت بزرگ داڑھی چٹی پگڑی تسبیح چشمہ پاتی ودے میرے آگو آ کے دو زانو تھی کہ بہ گئے. میں کہ ہیں صحیح تھوڑی عمرہ ڈھیر ہے ایویں نہ باؤ ادب تو میں کو کرنا چاہیے دے تھوڑی عمر وڈی ہے. وہ فرمانے لگا حضرت مجھے پہچانا نہیں. مولانا امین کاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تجھے پہچانا نہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نورا بدماش ہوں. مولانا امین کاڑوی حیران تھی کہ نورے یہ کیا ماجرا حالات کایا کیویں پلٹ گئی ہے کچھ تو دسا. نورا بدماش رونے لگا فرمانے لگا حضرت کیا بتاؤں میں نے کائنات کے پیغمبر کے دشمنوں کے خلاف پہرا دیا. میں پہرا دے کر جب گھر چلا گیا میں سو گیا. میں جب سویا تو کائنات کے پیغمبر کی خواب میں زیارت ہو گئی. حضور صحیح فرمائے نے اے نورا تو نے آج تک لوگوں کو ڈرایا آج میرے دشمنوں کو ڈرایا. میں اللہ کا نبی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے دین میں دین کا علم بردار بنا دے. حضرت ہوں دیوار تو اج تک میری زبان درود تو نہیں رک دی ہو. ایک دیوار پہرا دیتے اللہ صحیح وینجا فضل کیتے وینجی رحمت برسائی ہے کہ دین دا علم بردار بنا دے. یہ جلسہ سیرت النبی سبق کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک خالی نہیں اجر و ثواب کو لو خالی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ قوت بازو سے امام الانبیاء کے امتی بنے ہو؟ نہیں 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 قوت بازو سے نہیں بنے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. اے لوگوں اگر تمہیں یہ بھول لگی ہو کہ میں امام الانبیاء کا امتی بناؤں اگر تمہیں یہ بھول لگی ہو میں امام الانبیاء کا امتی اپنے ابا کی وجہ سے بنا اپنے دادا کی وجہ سے بنا اپنے خاندان کی وجہ سے بنا اپنے قبیلے کی وجہ سے بنا. اللہ فرماتے وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ جس پر میں نے رحمت دی وہی میرا محبوب کا امتی بنا. اللہ چاہے نا آدم علیہ السلام کا امتی بنا دے. ہمارے نبی کی شان دیکھو. اور میں آپ کو شان مصطفیٰ کا ایک پہلو دکھاتا ہوں. سیرت کا عنوان بہت بڑا ہے نہیں وجہ کرو آدھا ساکو ٹائم دے تو کم از کم 2 گھنٹے ہو میں نے لیکن انشاءاللہ تو کو قرآن و حدیث کی روشنی دلیل نال مدلل شان مصطفیٰ کیا ہے. ایک پہلو ہے سیرت عنوان سیرت النبی کا ایک پہلو ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. شان مصطفیٰ کیا ہے. شان مصطفیٰ کیا ہے. اللہ سائیں جرے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتے اندے بعد جری حوا دی باری آئیے تے آدم علیہ السلام کو سما دیتے کہ سمون فرشتے کو حکم دے دیتے چدھارو کوئی نہ ہوئے کلا آدم ہوئے ولا آدم دی بائی پسلی نال حوا کو پیدا کیتے. اللہ صحیح دے وچ کیا حکمت ہے کہ آدم کو سما دیتے فرشتے کو حکم ہے کہ اتھو لگے ونجو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دے دی حکم نامہ دے دیا کہ عورت کے لیے پردہ میں نے اسی دن سے لازم کر دیا جس دن سے عورت کو پیدا کیا. اسی دن سے عورت کو پیدا کیا پردے کا حکم دے دیا. ہم نے تو آدم کو بھی نیند دے دی تاکہ عورت شروع سے ہی ایک تعلیم دے دے کہ اللہ نے مجھے پردے میں پیدا کیا اور پردے ہی کا حکم دیا. آج میری اور آپ کی بیٹی اور بہن جب گھر سے نکل کر دوپٹہ ہٹاتی ہے چہرہ دکھاتی ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ ہے ہم فخر سے کہتے ہیں آج کی پرسنالٹی ہم فخر سے کہتے ہیں. آج کا دور اور زمانہ یہ ہے کہ آج چہرہ کھلا ہے ہاتھ کھلا ہے الٹے دلائل دیتے ہیں کہ قرآن میں پردہ کہاں ہے. اور میں تمہیں قرآن میں بھی پردہ دکھاؤں حدیث میں بھی پردہ دکھاؤں. کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر قدم نکالے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو وہ بے پردہ ہو اللہ کی بھی لعنت برستی ہے فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی جیرے حوا کو پیدا کیتے ہوں ویلے آدم کو بھی برداشت نہیں کیتا سمان دیتے فرشتے اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل لگے منجو دوجہ سوال مفسرین کیتے کہ دائیں پسینے نال کیوں نہیں پیدا کیتا بائیں پسینے نال کیوں پیدا کیتا ہندے وچ کیا حکمت ہے قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو بائیں طرف دل دیا ہے اور دل کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے بتا دیا کہ یہ عورت ٹھوکر میں رہنے کی چیز نہیں دل میں بسانے کی چیز ہے کتنا اے دلیل کیا ہے کیا وجہ ہے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ دل میں بسانے کی چیز ہے ٹھوکر میں رکھنے کی چیز نہیں اللہ معاملہ کیا ہے قصہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان اطہر سے ارشاد کرا دیا فرمایا کہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کل روز محشر نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا کتنا حضور صحیح تعلیم دیتی ہے ایک صحابی آئے دیکھو حضور صحیح کو آتا ہے یا رسول اللہ دعوت ہے تواڑی تشریف گھناؤ حضور علیہ السلام فرمائے میری عائشہ کی بھی ہے قربان جائے تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ نے بائی پسلی سے پیدا کر کے اشارہ کیا ہے کہ دل میں بسانے کی چیز فرمائے میری عائشہ کی بھی ہے صحابہ سچے تا سچے ہوں دن ان نے صاف آخریتے کہ یا رسول اللہ ساڑھے کو ایک بندے دی طاقت ہے اسا صرف توڑی کر سکتے ہیں توڑی بی بی عائشہ دی نہیں کر سکتے حضور صحیح فرمائے بھی میں نے دعوت نہیں قبول کرنی میں دعوت کھاسا تھا عائشہ دے نالا چلی گئی دو تیرا دیارے بعد ولاؤں کو حیثیت ملی توفیق تھئی ان نے ولا کے کہ یا رسول اللہ دعوت توڑی کرنی ہے قبول کرو حضور صحیح فرمائے میری عائشہ کی بھی ہے نہ کہ نہیں ساڑھے کو ایک بندے دی گنجائش حضور صحیح فرمائے بھی عائشہ کے بغیر میں نہیں آتا تعلیم دینے پہ امت تریجی دفعہ ہے یا رسول اللہ دعوت قبول کرو حضور صحیح فرمائے میری عائشہ کی کہ یا رسول اللہ عائشہ کی بھی ہے فرمایا شوہر اور بیوی تمہارے گھر چل کر آئے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب فرش پر میاں بیوی ہنستے ہیں اللہ عرش پر مسکراتا ہے تعلیم دے رہے ہیں اہل نال خیر حسن سلوک دے نال پیش آؤ تبرانی دی روایت حوالہ دینا پہ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت بتاؤ اللہ روز محشر سب سے پہلے کس عمل کا اجر دیں گے صحابہ کے یا رسول اللہ الصلاۃ نماز دا اجر اللہ سب کو لو پہلے دے سی سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ نماز دا اجر حیران تھی گی بھئی نماز اہم العبادت ہے نماز دا سوال سب کو لو پہلے تھی سی کہ اجر ہی نماز دا نہیں ایک صحابیہ کہ یا رسول اللہ الصوم روزے کا اجر سب سے پہلے ہوگا کیونکہ روزے میں سارے دن بھوک سے رہنا پڑتا ہے پیاس سے رہنا پڑتا ہے بلک جاتا ہے آدمی کمزور ہو جاتا ہے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزے دا بھی نہیں ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ الحج حج دا ثواب اللہ تعالیٰ سرے کو پہلے دے سی کہ حج مالی ویندے جانی ویندی ہے وقتی ویندے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حج دا ہی ثواب پہلے تبرانی دی روایت صحابہ کے یا رسول اللہ والا تو صحیح دسو ہن ساکو دا جرا کچھ پتہ ہے ساڈا ساڑی تے تبرانی کی روایت کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شوہر کو اجر سب سے پہلے دے گا جس نے بیوی کی حاجت پر 1 درہم یا دینار خرچ کیا ہوگا سارے کو لو پہلے ہوں درہم تے دینار دا اجر مل سی جرے زال دے اتے خرچ کیتا اسی جائز امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ سیرت کی برکت ہے عورت کو اللہ صحیح زمین کو نچا کے سوریا ستارے تے بلا دیتے
شان مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے، اور میں آپ کو شان مصطفیٰ کا ایک پہلو دکھاتا ہوں۔ تم شان مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو، کہاں سے جاننا چاہتے ہو، کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے تو حدیث میں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ متی وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی آدم بنا نہیں تھا اللہ نے مجھے نبوت عطا بھی کر دی تھی۔ ایسے نبی کی نبوت، ایسے نبی کی شان کہاں سے شروع کی جائے؟ جس نبی کی شان آسمانوں سے پہلے ہو، زمین سے پہلے ہو، شجر حجر سے پہلے ہو، بحر و بر سے پہلے ہو، شمس و قمر سے پہلے ہو، جنس و انس سے پہلے ہو، ایسے نبی کی شان کے کیا کہنے کہ کائنات بنی نہیں، نبی کے شان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور میں تمہیں شان مصطفیٰ کا ایک پہلو اور بھی دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا نے پوچھا مہاذی یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاذی المرأۃ تسکن الیہا، یہ ایک عورت ہے جس کی طرف تو سکون پکڑے گا۔ حضرت آدم نے ہاتھ سے پکڑنا چاہا، فقالت الملائکہ مہما یا آدم، فرشتوں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، حتی تؤدی ما رہا، یہاں تک کہ اس کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے فرمایا اما حوا کا کیا حق مہر ہے کہ میں ادا کر دوں؟ قربان جائیے، میرے اور آپ کے نبی کی شان مصطفیٰ کا کیا عالم ہے۔ فرشتوں نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، 17 مرتبہ اس محبوب پر درود پڑھ لے، اما حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں شان مصطفیٰ کا؟ حدیث میں اذا ذکرت معی، کائنات کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آسمان بنتے وقت اللہ نے اپنا ذکر کیا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوا۔ جب دنیا میں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ قربان جائیے، بچہ دنیا میں آتا ہے، اگر دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے تو جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تکبیر کی جاتی ہے جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ۔ فرمایا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار کر جب جنازے کی چرپائی پر لیٹ جاتا ہے، وہاں جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جب مر ربو کا ما دینو کا من نبیوں کا سوال جواب ہے، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ روز محشر جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ، اس کو جنت کے بالا خانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں اگر جنت کی ایک ایک چھال پر دیکھتا ہے، جہاں یہ ذکر خدا دیکھے گا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی دیکھے گا۔ اور قصور کی بجاب عجیبانی پر جہاں اگر یہ ذکر خدا دیکھے گا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی دیکھے گا۔ آخرکار یہ کہہ دے گا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ بھی۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسا پیارا پیغمبر ہے۔ اب آپ کو شان مصطفیٰ کا ایک اور پہلو دکھاؤں۔ قرآن کے تمید اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اور قرآن کھولو، اللہ کا کلام کھولو، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ قانون خداوندی ہے کہ پہلے ولادت ہوتی ہے پھر جان پہچان ہوتی ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے پھر تعارف ہوتا ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے پھر اس کا قوم قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ میں کائنات کے پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کیوں نہ کروں، میں شان مصطفیٰ کی بلندیوں کا کیوں نہ معترف ہوں۔ اللہ نے جب محبوب کی باری آتی ہے قانون بدل دیا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے آتے ہیں، ولادت پہلے ہوتی ہے، جان پہچان بعد میں ہوتی ہے۔ شیش علیہ السلام پہلے آتے ہیں، جان پہچان بعد میں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے آتے ہیں، جان پہچان بعد میں ہے۔ موسیٰ کی ولادت پہلے ہے، جان پہچان بعد میں ہے۔ عیسیٰ کی ولادت پہلے ہے، جان پہچان بعد میں ہے، تعارف بعد میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے۔ اسماعیل کی ولادت پہلے ہے، تعارف بعد میں۔ میں کائنات کے پیغمبر کی شان کو کیوں نہ بیان کروں؟ جب بات محبوب کبریائی، جب محبوب بات حبیب خدا کی آئی، جب بات امام الانبیاء کی آئی، جب بات سید المرسلین کی آئی، اللہ نے قانون بدل دیا۔ فرمایا قانون تو یہ تھا پہلے ولادت ہو پھر تعارف ہو، لیکن جب بات میرے محبوب کی آئی پہلے تعارف ہو ولادت بعد میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟
کہ پہلے ولادت ہے، پہلے تعارف ہے پھر ولادت۔ دلیل یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ کو پتا تھا آدم کے زمانے میں محبوب نے آنا نہیں، پر آدم کو حکم ہے ایمان لے کر آؤ۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آدم کے زمانے میں محبوب نے آنا کوئی نہیں، ایمان کا حکم کیوں ہے؟ شیش علیہ السلام کے زمانے میں آنا نہیں ہے پر ایمان کا حکم ہے۔ اسماعیل کے زمانے میں اللہ کو پتا تھا محبوب نے آنا نہیں، ایمان کا حکم ہے۔ ابراہیم کے زمانے میں محبوب نے آنا نہیں، ایمان کا حکم ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں محبوب نے آنا نہیں، ایمان کا حکم ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے زمانے میں محبوب نے آنا نہیں تھا، ایمان کا حکم ہے۔ اللہ یہ ماجرا قصہ کیا ہے؟ پتا تجھے بھی تھا، پتا تجھے بھی تھا، پتا تجھے بھی تھا کہ محبوب نے آنا نہیں پر ایمان کیوں ہے؟ عجیب نکتہ لکھا ہے، قربان جائیے۔ فرمایا ہر نبی کی امت کا ایمان تب قبول ہوتا ہے جب اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام کی امت کا ایمان تب کامل ہے آدم پر ایمان لائے۔ شیش علیہ السلام کی امت کا ایمان تب کامل ہے جب شیش پر ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ایمان تب کامل ہے جب ابراہیم پر ایمان لائے۔ اسماعیل کی امت کا ایمان تب کامل ہے جب اسماعیل پر ایمان لائے۔ اللہ نے کہنا کیا چاہتے ہو مولا، فرمانا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کا ایمان تب کامل ہے جب اپنے نبی پر ایمان لائے، اور نبیوں کا ایمان تب کامل ہے جب محبوب خدا پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ آدم کی امت کا ایمان تو آدم تک ہے پر آدم کا ایمان محبوب تک ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا ایمان تب کامل ہوگا، تب مکمل ہوگا، تب اکمل ہوگا، تب قابل قبول ہوگا جب حبیب خدا پر ایمان لے کر آؤ۔ شان مصطفیٰ کے کیا کہنے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور جھلک دکھاتا ہوں شان مصطفیٰ کے کیا کہنے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نور نبوت عبداللہ کے صلب سے میرے رحم میں آیا، عورتوں نے ڈرایا آمنہ یہ مشکل مرحلہ ہے، آمنہ یہ جب خوشخبری ہو جائے تو ذہن بڑا چڑچڑا بن جاتا ہے، طبیعت میں بوجھ ہوتا ہے، طبیعت میں الفت ہوتی ہے، طبیعت کے اندر بڑی نرالی تبدیلیاں ہوتی ہے۔ آمنہ گھبرانا نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے عورتیں تو یوں ڈرایا کرتی تھی 6 مہینے تک مجھے تو پتہ ہی نہ چلا کہ نور نبوت میرے رحم میں ہے۔ کیوں پتہ چلتا کہ عام آدمی نہیں، یہ شان مصطفیٰ کی حالت تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے 6 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ نور نبوت میرے رحم میں ہے، پر احساس کی کوئی عادت، کوئی تکلیف دے نہیں، احساس کی صورت کوئی اذیت نہیں تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے نور نبوت کا احساس کچھ اس طرح ہوتا ہے، میں اگر پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں پتھر ریشم بن جاتا ہے، میں کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے سے آ کر کناروں کو چومنے لگ جاتا ہے، میں اگر دھوپ میں نکلتی ہوں بادل سایہ کر دیتا ہے، میں درختوں کے قریب سے چلتی ہوں مجھے سلامیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں پہاڑ سے چلتی ہوں تو پہاڑ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال وقت نہیں، میں آپ کو اہل بیت سے ایک اور بات بتاتا ہوں تاکہ مختصر سے اس عنوان پر بات ہو۔ مدرس لوگ ہیں، جب بات آ گئی تو اس کو سمجھانا ہے، بس آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت میری پیشانی کا نور ہے، اہل بیت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت میرے دل کی راحت اور سکون ہے۔ اہل بیت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایمان پاسپورٹ ہے اور اہل بیت پاسپورٹ پر جنت کی مہر۔ اہل بیت سے محبت کرو۔ مکاشفت القلوب دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کو اپنی پیشانی کا زیور بناؤ، اہل بیت کو اپنے سر کا تاج بناؤ، اہل بیت سے اپنے دل کو راحت اور سکون دو، اہل بیت سے سچی محبت کرو۔ دخول جنت کی ضمانت ہے اور 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 ضمانت ہے۔ اہل بیت کی محبت دخول جنت کا بڑا ذریعہ۔
دلیل کیا ہے؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، سادات سے محبت کرو، اہل بیت کے خاندان سے، آل علی کے خاندان سے، آل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کی تاج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کی راحت ہے، اہل بیت کی شہزادی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جگر رسول ہے، ہماری آن ہے اور ہماری شان ہے، اور ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ حضرت فاطمہ سے محبت ہے۔ امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کی خاندان سے ایک خاندان میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کی 4 بچیاں ہیں، اپنے علاقے میں بھوک سے نڈھال ہو کر سوال کرنا نہیں چاہتی کہ کہیں آل رسول پر انگلی نہ آ جائے، دیار غیر میں جاتی ہے، بعض نے بخارا کا لکھا ہے، بعض نے خراسان کا لکھا ہے، وہاں جا کر رہنے لگتی کہاں، کوئی گھر نہیں، مسجد میں اپنی 4 بیٹیوں کو بٹھایا اور لگی محلے کوچے میں تلاش کرنے، کوئی سخی مل جائے، غریب پرور مل جائے، کوئی ٹھکانہ دینے والا، کوئی روزی دینے والا بن جائے۔ کسی نے کہا فلاں رئیس بڑا سخی ہے، بڑی خیرات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی غریب پروری کرتا ہے، یہ عورت جا کر دکل باب دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے رئیس آتا ہے، رئیس آ کر پوچھتا ہے کون ہو؟ کہنے لگی اہل بیت کی شہزادی ہوں۔ کون ہو؟ میں آل رسول سے ہوں۔ کون ہو؟ آل فاطمہ سے ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟ مجھے ٹھکانہ اور کھانا چاہیے۔ اس رئیس نے کہا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ تم واقعی آل رسول سے ہو، آل فاطمہ سے ہو؟ کہنے لگی میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں، میرے پاس کوئی پروف نہیں، بس میری زبان پر تو اقرار پر اگر تو بھروسہ کرنا چاہے تو بھروسہ کر۔ رئیس نے کہا میں بغیر ثبوت کے کسی کو دیا نہیں کرتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ منہ لٹکا کر جاتی ہے، ایک مجوسی نظر آتا ہے، آگ کا پجاری ہے، آگ کو پوجا کرنے والا ہے، اس کی نظر اس عورت کے غم پر پڑتی ہے، افسردہ چہرے پر پڑتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے مائی صاحبہ پریشان کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہو؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ ہمارے نبی کو ماننے والا نہیں، اس کو نہیں پتا تھا یہ ہمارے خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ یہ مجوسی ہے، بس کہہ دیا کہ میں غریب بھوکی ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، کھانا ٹھکانا نہیں۔ اس مجوسی نے کہا ماں میرے گھر آ جا، تجھے کھانا بھی دوں گا، جو ٹھکانا بھی۔ لے آیا گھر، شام ہو گئی، رات ہو گئی، رئیس سو گیا، خام دیکھتا ہے قیامت برپا ہو گئی اور آپ ہولناک کا منظر ہے۔ اچانک کائنات کے پیغمبر امام الانبیاء پر نظر پڑتی ہے، دوڑا دوڑا حضور سرور کائنات کے پاس جاتا ہے اور جا کر اچانک ایک سونے کا محل نظر آتا ہے۔ فوراً کہتے یا رسول اللہ لمن ہاذا، یہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا ہے۔ اس رئیس نے کہا انا مسلم یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا ثبوت دکھا، کیا مسلمان؟ اس کو فوراً یاد آیا یہ کیا ہوا، ہڑبڑا کر آنکھ کھلتی ہے، اسی وقت گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، این ضیوف این ضیوف، کہاں ہے وہ مہمان، کہاں ہے وہ مہمان؟ اور اس کو پتا چلتا ہے وہ تو فلاں مجوسی کے گھر صبح کے بعد مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے مجوسی آتا ہے، یہ کہتا ہے مہمان مجھے دے دو، مہمان میں لے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی کہنے لگا یہ برکتوں والے مہمان میں تجھے دے نہیں سکتا۔ وہ سنو اہل بیت کون سے نامور خاندان کے ہیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے، اہل بیت ہماری پیشانی کا نور ہے، اہل بیت ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت ہمارے دل کا سکون ہے۔ مجوسی کہنے لگا جاؤ میاں وہ برکتوں والے مہمان تمہیں دے نہیں سکتا۔ اس رئیس نے کہا 400 سونے کے سکے دیتا ہوں، وہ مہمان مجھے
دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا، اس نے کہا 4000 سونے کے سکے لے لو، مہمان مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں دینے والا، یہ ریٹ بڑھاتا رہا اور مجوسی انکار کرتا رہا۔ بالآخر رئیس نا امید ہو کر پلٹنے لگا تو مجوسی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا میاں بات سن، یہ سودا نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ سونے کے سکے ہیں، تیرا مستقبل سنورے گا، تیرا گھر مکان بنے گا، تیری آل اولاد کے کام آئے گا۔ اس مجوسی نے کہا سن بیا، جس محل کے چکر میں تو یہاں آیا ہے اس محل کا سودا تمہارے نبی نے رات میرے ساتھ کر بھی دیا ہے۔ میرے خواب میں بھی تمہارے نبی آئے کہ میرے اہل کے ساتھ تو نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، جا تو اس کے ہاتھ پر ایمان لیا، جنت کی ضمانت تمہارا نبی دیتا۔ اہل بیت سے محبت کرو، بس نماز کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باعث ثواب نہیں، صرف باعث ثواب نہیں، باعث رحمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ میں آپ کو ہر بات دلیل سے سمجھاتا آیا ہوں، دلیل سے سمجھاتا آیا ہوں۔ اہل بیت سے عشق اور محبت ثواب سے خالی نہیں، لیکن ان مواقع پر جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہو وہاں اپنے پیاروں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ اونچا آمین کہو، دعا بھی کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اونچا کہو آمین۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بالخصوص ہمارے مولانا محمد رفیق شہید، اللہ ان کی آخرت کی منازل ایسے بلند فرما جیسے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے مولانا عبد الستار صاحب رحمت اللہ علیہ، میں اللہ کے ہاں اگر میری گواہی قبول ہوگی تو اپنے شاگرد کے حق میں ضرور گواہی دوں گا کہ اللہ تیرا دین سیکھا ہے، تیرا دین پڑھا پڑھایا ہے، اور پوری انہماک کے ساتھ اور پورے ادب و احترام کے ساتھ اللہ ان کی قبر پر انوار الہیہ کی بارش فرما دے۔ اور بالخصوص ہمارے صابر بھائی، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس مجمع میں جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، اللہ میں نہیں جانتا پر تو تو جانتا ہے، تو تو آتے پتے جانتا ہے، اللہ ایک ایک کی قبر میں انوار الہیہ کی بارش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے یہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تو نبی کی سیرت کی برکت سے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ بالخصوص انتظام کرنے والوں کے، جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے معاونت کی، جنہوں نے محبت کی، اللہ سبحانہ و تعالی تو سب کے علم عمل میں، صحت میں، روز رزق میں برکت عطا فرما۔ اور بالخصوص ہم اپنے ساؤنڈ والے کو بھی نہیں بھلا سکتے، الحمدللہ بہت اچھا چلایا، ہمارا گلا خراب ہونے سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری دعا ہے، آپ تو مجمع میں مجھ سے زیادہ نیک برگزیدہ بیٹھے ہیں، میں تو آپ کی سفید داڑھی کا واسطہ اللہ کو دیتا ہوں، میرے مولا ہم خطا کار ہیں، پر یہ تو وہ ہیں جو تیرے نبی کی مہر شدہ ہے، ان سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ میرے مولا ان داڑھی والوں کی، جن کی سفید داڑھی ہے، اللہ تو ان کی لاج رکھے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے بھائی محمد آصف صاحب اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ تو سب کی قبروں کو انوار الہیہ سے بھر دے۔ بالخصوص جو یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شریک ہوئے، اللہ تیری نبی کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں نبی کی سفارش نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك التقديس كله ولك الجلال كله ولك الكمال كله ولك الشكر كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ میرے
پیارے اللہ رحیم کریم ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے کوئی آر اور شرم نہیں، اس لیے کہ معافی میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ میرے اگلے پچھلے اس مجمع کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اہل بیت کی برکت سے معاف فرما۔ اے اللہ ان کے دل میں جو دعا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، مولا بتا اگر تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ شرق و غرب کا مالک تو ہے اللہ، ارض و سما کا مالک تو ہے، شجر و حجر کا مالک تو ہے، بحر و بر کا مالک تو ہے، ہمارا پالن نہار تو ہے، مصیبتیں ہٹانے والا تو ہے، مصیبتیں بھیجنے والا تو ہے، خوشی دینے والا تو ہے، غمی دینے والا تو ہے، روزی دینے والا تو ہے، کشادہ کرنے والا تو ہے، تنگ کرنے والا تو ہے، خاتمہ ایمان پر کرنے والا تو ہے، اور قبر کے منازل کو آسان کرنے والا تو ہے، معاشر میں کامیاب کرنے والا تو ہے، پل صراط سے گزارنے والا تو ہے۔ اللہ تیرے آگے حاجتیں رکھتے ہیں، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، آسمان سے جو بھی خیر اتارے ہم سب کی جھولیوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ سارے مجمع کے علم، عمل میں، صحت میں، روزی رزق میں خوب برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کی دعاؤں کو مجناکارہ کے حق میں قبول فرما۔ جنہوں نے جلسہ کرایا، منعقد کیا، معاونت کی، محبت کی، شرکت کی، اللہ تو سب کے اپنے بارگاہ میں ان کے عمل کو قبول فرما اور ان کی تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ سب کو پکا سچا نمازی بنا، عاشق نبی بنا، اپنے رحمتوں کی چادر میں ان سب کو ڈھانپ لے۔ اللہ اس پوری بستی کو 100% نمازی بنا، عالم اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ موت دے تو جب بھی دے مقبول سجدے میں ایمان کی حالت میں عطا فرمانا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اہل بیت کی برکت سے صحت عطا فرما، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بیٹی ہے بلا شبہ رحمت اللہ ان کو بیٹا بھی عطا فرما۔ اللہ مولانا سراج صاحب، ہمارے راجہ غلام عباس صاحب اور دیگر منتظمین، محبین، مقتدیین، مسجد والے، قرابت والے، محلے پڑوس والے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔